کیا نئے القاب سے مولا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گیا جو مومن، جو ایمان والا اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون کہ تحقیق کے وہ مومن کامیاب ہوا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع خضوع والی نماز پڑھتے ہیں، نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں۔ لیکن آپ کو ایک اہم مسئلہ بتلاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں جماعت کھڑی ہے، ایک آدمی بعد میں پہنچ رہا ہے، بڑی جلدی سے، بڑی مشکل سے وقت نکالا ہے اور مسجد میں قدم رکھا ہے۔ اس کی نگاہ پڑی کہ آگے صف لگی ہوئی ہے، امام مقتدی کھڑے ہیں، اب وہ رکوع میں چلے جائیں گے، میری رکعت چھوٹ جائے گی، تو ایک رکعت جتنی دیر ادا کرنے میں وقت لگے گا اتنی دیر اور لوگوں سے زیادہ مجھ کو مسجد میں رہنا ہوگا۔ اب وہ جلدی میں آتے ہیں اور بس دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ وہ ایسے کیا، اللہ اکبر، بس رکوع میں چلے گئے۔ میرے بھائی، ان کی نماز ہوئی ہی نہیں، اس لیے کہ نماز میں جو فرض ہے، قیام، قرأت، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنہ ہی، تو یہ قیام جو سب سے پہلا عمل، پہلا فرض ہے، وہ پایا ہی نہیں گیا۔ اس لیے جب کبھی بھی مسجد جانا ہو اور اگر امام رکوع میں ہے یا گمان یہ ہے کہ رکوع میں جائے گا، تو نیت باندھ کے کم سے کم اتنی دیر کھڑے رہیں کہ جس پہ کھڑے ہونے کا ثبوت ہو سکے۔ گئے اللہ اکبر، بس رکوع میں گئے، تو یہ قیام چھوٹ گیا جو نماز میں فرض ہے، پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے کبھی بھی ایسا موقع آئے، کبھی بھی ایسا وقت آئے تو جلدی مچانا نہیں ہے۔ اگر رکعت بالفرض چھوٹ بھی جائے تو بعد میں پوری کر لیں گے، مگر میری نماز تو نماز ہو جائے گی، یہ فرض چھوٹے گا نہیں۔ اب بس گئے، اللہ اکبر جھکے، نہ ہاتھ باندھا صحیح سے، نہ کھڑے ہونے قیام کا ثبوت پایا گیا، یہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور دوسری غلطی ہم نماز میں یہ کر جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر لوگ اس میں بھول کر جاتے ہیں، سجدے میں جاتے وقت جیسے ہی گھٹنا زمین میں ٹکا، آپ دھیان دیں گے تو اس نمازی کا دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جاتا ہے، یا سجدہ سے اٹھتے وقت، اب اتحیات میں بیٹھنے والا ہے، اس وقت بھی اس کا دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جاتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میرے بھائی، ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ بیک وقت دونوں پاؤں کا زمین چھوڑ دینا، زمین سے الگ ہو جانا، یہ نماز کو فاسد کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے اس پر پورا دھیان دیا جائے کہ سجدے میں جائیں، اتحیات میں بیٹھیں، سجدے سے تیسری رکعت کے لیے یا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بیک وقت میرا دونوں پاؤں زمین نہ چھوڑے، زمین سے ٹکا رہے، ایک پاؤں بھی، اور نہ بہتر تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹکا رہے۔ اس لیے اس بات پر دھیان دینا ہے کہ جو سب سے اہم عمل ہے قیام، وہ جلدی میں چھوٹ جاتا ہے، اور جو سجدے میں ہر حال میں پاؤں کا زمین سے ٹکا رہنا ضروری ہے، وہ غفلت میں، بھول میں چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ان دو باتوں پہ عمل کیا جائے۔ اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن یہ دو مسئلہ میں اکثر لوگ غفلت اور بھول کر جاتے ہیں، اس پہ دھیان دینا ہے اور خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنا ہے، تب اللہ کا وہ فرمان میرے اوپر صادق آئے گا، قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن، وہ ایمان والا کامیاب ہو گیا
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، آئیں گے مسجد اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں گے، یا اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں تیرے گھر آیا ہوں، میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اطمینان سے جائیں گے، نیت اچھے سے باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا اگر امام کے پیچھے ہیں، امام قرأت شروع کر چکا ہے تو ثنا نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کے اگر رکوع میں جانا ہے تو کم سے کم اتنی دیر تو کھڑے رہ جائیں کہ جس پہ کھڑے ہونے کا حکم لگ سکے، تبھی جا کر ہماری نماز میں خشوع بھی پیدا ہوگا، خضوع بھی پیدا ہوگا، اور اللہ کو یہی نماز پسند ہے، اور اسی نماز پہ نجات کا دار و مدار ہے، اور ایسی ہی نماز پر جس نماز میں خشوع اور خضوع ہو تو اللہ کی طرف سے ایسی نماز پہ بھی ثواب مرتب ہوگا، اور ثواب کا ملنا، اجر کا ملنا ایسی ہی نماز پہ انحصار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پہلی تو یہ کہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا کرے، اور اپنی اپنی نمازوں میں اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا